अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 2025 तक कितना लॉस किया है और क्या क्या लॉस किया है और लॉस किस वजह से हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, तो पाकिस्तान में 14 मिलियन लोग जब इंडिया से छोड़कर पाकिस्तान आए थे, तो वो लोग बिल्कुल ही बेघर थे और बिल्कुल ही बेरोजगार थे और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें इस पार्टीशन के दौरान हुई थी। जब पार्टीशन हुई थी तो बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत हुआ था। इसके अलावा हम बात करते हैं कश्मीर की। 1947 और 1948 में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जंग हुई थी, वो हुई थी कश्मीर पर, क्योंकि कश्मीर जब पाकिस्तान और इंडिया इनकी पार्टीशन हुई थी तो कश्मीर एक फिर भी तनाज़ा रह चुका था। इसको बाद में इन्होंने कहा था इसको हम बाद में इसका फैसला करेंगे, मगर फैसला ना हो सका आज तक। पहली लड़ाई 1947 में हुई थी, फिर दूसरी 48 में हुई थी। इसमें पाकिस्तान के टोटल 1000 फौजी शहीद हुए थे, मगर फिर भी कश्मीर को वो फतह कर ना सके, क्योंकि तब इतने वसाइल नहीं थे और क्योंकि हम नई हमें आज़ादी मिली थी तो हम इतना कुछ कर नहीं सके, क्योंकि तब इंडिया की आबादी भी ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है, मगर दोनों को तब नई आज़ादी मिली हुई थी। इस वजह से हम उस कश्मीर तब हासिल ना कर सके और हमारे पास इंटरनेशनली सपोर्ट भी कोई नहीं थी। तब पाकिस्तान को आज़ादी लेने के बाद 4 बड़ी जंगों का सामना करना पड़ा। पहली कश्मीर की जंग थी जो 1947 से लेकर 1948 तक चलती रही। इसकी झड़पें अपनी थोड़े टाइम में होती रही, मगर इसका कोई आज तक रिजल्ट ना निकल सका कश्मीर का। इसके बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो हुई थी 1965 में, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, इंडिया को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इस जंग से पाकिस्तान के 3800 फौजी शहीद हुए। रिसर्च के मुताबिक इंडिया में इससे ज़्यादा शहीद हुए, क्योंकि तब पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था। ये अयूब खान का दौर था। इसके बाद 1971 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तब ये हमसे आज़ाद हो गया था। क्योंकि हमारे फौजियों को इंडिया ने पकड़ लिया था, हमारे 71,000 से ज़्यादा फौजियों को इन लोगों ने पकड़ लिया था, तो फिर हमें मजबूरी के तहत उस मुल्क को आज़ाद करना पड़ा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारे कितने ज़्यादा फौजी शहीद हो चुके थे। इसमें रिसर्च के मुताबिक 5000 से ज़्यादा फौजी इस जंग में 71 की जंग में शहीद हो चुके थे, जिसकी बनिस्बत हमारी गवर्नमेंट को बांग्लादेश को फिर आज़ाद करना पड़ा, उसको एक अलग मुल्क बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे फौजियों को एक तो इंडिया वालों ने गिरफ्तार कर लिया था और हमें बहुत ज़्यादा जंग से लॉस हो चुका था, क्योंकि हमारे पास फिर इतनी कुव्वत नहीं बची कि हम इंडिया के साथ लड़ाई कर सकें 71 की लड़ाई में, क्योंकि तब हम एक बुरहान से निकल के आए हुए थे। वो बुरहान था मार्शल जब निकल के आए तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम इस जंग को कंटिन्यू कर सकें और बांग्लादेश को आज़ाद ना कर सकें। आज़ादी के पहले दिनों में पाकिस्तान की सियासत काफ़ी ज़्यादा बरकरार रही। 1958 में अयूब खान ने अपनी फौज के जरिए गवर्नमेंट को रद्द कर दिया। 1958 में फिर अयूब खान ने मार्शल लगा दिया, जो मार्शल 1968 तक चला। इस 10 साल के टर्नओवर में काफ़ी ज़्यादा काम किए जनरल अयूब खान ने, जिसमें डैम बनाए, मगला डैम, तरबिला डैम। और इसके बाद 1971 में फिर इलेक्शन हुए, जिसमें बांग्लादेश हमसे आज़ाद हो गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। 1971 से लेकर 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट रही। इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुए, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और बहुत सारे ऐसे बड़े इदारे बनाए गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। 1979 में जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिरा दी और मार्शल लगा दिया। 1988 तक ज़िया-उल हक की हुकूमत रही और ज़िया-उल हक ने 10 साल का टर्नओवर इसमें अपनी हुकूमत की, और इसी टर्नओवर में ज़िया-उल हक ने एटम बम बनाया था 1986 में। एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए, मगर उसका टेस्ट 1998 में किया गया था, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जब ज़िया-उल हक की हुकूमत खत्म हुई थी तो ज़िया-उल हक की हुकूमत के बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई थी 1988 से 1990 तक। फिर जब नई इलेक्शन हुए तो फिर हुकूमत आई थी 1991 में, नवाज शरीफ की आई थी 92 तक रही, उसको भी गिरा दिया था। उसके बाद फिर फौज आ गई
فوج کے بعد 95 میں پھر حکومت آ گئی بنظیر بھٹو کی، 95 سے 97 تک رہی، 97 میں پھر الیکشن ہوئے، الیکشن ہونے کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی، نواز شریف کی حکومت کو پھر آ کے جنرل مشرف نے گرا دیا 2000 میں، 2000 سے لے کے 2007 تک جنرل مشرف کی حکومت رہی۔ ہمارے ملک میں یہ 3 سے 4 بار مارشل لا لگ ہے، اس وجہ سے ہمارا ملک اتنا گروتھ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جب مارشل لا لگتا ہے تو ملک پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر سیاسی حکومت رہتی تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتا۔ ہمارے کمپیریزن میں انڈیا میں دیکھ لیں، آج تک وہاں مارشل لا نہیں لگا، وہاں سیاسی حکومتیں ہی ہیں، آپس میں ان کا کمپٹیشن ہے، جس وجہ سے پبلک کو کافی زیادہ بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں بھی مارشل لا لگے تو مارشل لا میں صرف ایک بندے کی حکومت ہوئی، وہ ہوتی ہے فوج کی، وہاں آج تک حکومت صرف رہی ہے سیاستدانوں کی، فوج حکومت آج تک نہیں آئی۔ ہمارے ملک میں حکومت آج تک فوج کی زیادہ رہی ہے، سیاستدانوں کی کم رہی ہے، جس وجہ سے ہمارے ملک میں انویسٹروں کا جو کانفیڈنٹ تھا وہ کافی زیادہ کم ہو گیا، کیونکہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، جس وجہ سے آج تک ہم اس انڈیا کو بیٹ نہ کر سکیں، انڈیا تک پہنچ نہ سکے۔ اپنے آزادی ہم دونوں ساتھ آزاد ہوئے، مگر آج تک ہم انڈیا کے کمپیریزن میں کبھی بھی یہ نہیں پہنچ سکے۔ پاکستان کی معیشت اکثر بحران کا شکار رہی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے IMF کے پاس جاتا ہے لون مانگنے۔ 1990 میں انڈیا لاسٹ ٹائم گیا تھا IMF کے پاس لون مانگنے۔ کیا ہم بھی وہ پالیسی اپلائی نہیں کر سکتے جس سے ہم اپنی ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں؟ انڈیا نے جیسے بہتر کی 1990 کے بعد وہ اس کے پاس نہیں گیا IMF کے پاس لون مانگنے، پاکستان ہر 6 ماہ میں جاتا ہے لون مانگنے IMF کے پاس۔ کیا ہم اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس پالیسی وہ نہیں ہے۔ 2022 سے لے کر 2023 تک پاکستان میں سب سے زیادہ انفلیشن ہوا، جو 40% تک جا پہنچا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بےروزگاری کافی زیادہ بڑھ گئی اور کافی زیادہ پاکستان کے اکنامک کرائسس آ گئے، اور پاکستان پھر چلا گیا IMF کے پاس مدد مانگنے۔ پاکستان کا قرض اس کے GDP سے 70 سے 80% زیادہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ پاکستان جو قرض لیتے ہیں IMF سے وہ اس کا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ دیتے دیتے پاکستان کا جو اس کا ایکچولی قرض ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے، اس کا صرف انٹرسٹ وہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ انٹرسٹ پھر جب پاکستان ٹائم پہ لون نہ واپس کر سکے تو اس کا انٹرسٹ وہ پھر بڑھ جاتا ہے، جس وجہ سے پاکستان پہ یہ قرضہ دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان ان مسئلوں سے دوچار ہوا ہے۔ پاکستان کو وہ پالیسی اپنانی چاہیے جو پالیسی چائنا نے اپنائی تھی اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور انڈیا اس کو اپناتا ہے، اور ایسے بہت سے ایسے ملک ہیں جنہوں نے یہ پالیسی اپلائی کی ہیں، جس وجہ سے ان کی معیشت بہتر ہوئی ہے اور ان کے ملک میں خوشحالی آئی ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے وہ والی ساری پالیسی اپنائے جس سے ان کی ملک کی اکانومی اور ان کے ملک میں خوشحالی آئے۔ 21ویں صدی کے آغاز کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ 2001 کے بعد طالبان، القاعدہ اور دیگر گروپوں کی وجہ سے پاکستان میں کافی زیادہ دہشت گردی ہوئی، پاکستان کو سنگین تباہیوں سے دوچار کیا۔ ویسٹرن انسٹیٹیوٹ کے مطابق وار آن ٹیررزم پیریڈ کے دوران پاکستان میں 80,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید اور 8,000 سے زیادہ فوجیوں کو شہید کیا گیا، اور صرف 2000 سے لے کر 2010 کے درمیان دہشت گردی کی قربانیاں اور اس کے امدادی اثرات کا ایک اندازہ 68 بلین ہے۔ میزان استحکام میں آرمی پبلک سکول 2014 اور کوئٹہ ہاسپٹل حملے میں ہزاروں چھوٹے بڑے بندے شہید ہوئے۔ پاکستان نیچرل ڈیزاسٹر سے بھی محفوظ نہ رہا۔ 1970 میں ایک بھیانک طوفان آیا ایسٹ پاکستان میں، جو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقریباً ایک ریسرچ کے مطابق وہاں 50,000 سے زیادہ لوگ ہلاک اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ 2005 میں کشمیر میں زلزلہ جب آیا، اس میں 73,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں لی اور 3 ملین سے زیادہ لوگوں کو بےروزگار اور بے گھر کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں کافی زیادہ انفلیشن اس وقت بھی بڑھی جب یہ زلزلہ آیا۔ 2010 میں جب پورے ملک میں بارشیں ہوئی اور بہت زیادہ پانی کا سیلاب آیا، اس میں بھی کافی زیادہ ایگریکلچر اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لاس ہوئے پاکستان کو، کیونکہ یہ سیلاب تھا بارش کا، اور پاکستان کے پاس اتنا ڈیمز نہیں ہے جو اس پانی کو سٹور کر سکیں۔ اس کے علاوہ 2022 میں بھی پاکستان کو کافی زیادہ لاس اٹھانا پڑا، کیونکہ تب بھی سیلاب آیا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سیلاب ہے، جس میں کم سے کم ایک اندازے کے مطابق 2000 تک یا اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اور کافی زیادہ اس میں لوگوں کی جانیں گئیں۔
کیونکہ جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے پاس اتنے ڈیم نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس پانی کو سٹور کر سکیں، جس وجہ سے سیلاب آتا ہے۔ ہمارے پاس انڈس ریور ہے مگر وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک، ایک لمٹ تک سٹور کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ چیز لمٹ کراس کر جاتی ہے تو پھر یہ تباہی لاتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ 1998 میں پاکستان کو کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ سال تھا جب پاکستان نے نیوکلیئر پاور کو ٹیسٹ کرنے کا سوچا، مگر امریکہ نے کہا کہ آپ یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اگر یہ ٹیسٹ کیا تو ہم آپ پہ پابندیاں لگائیں گے۔ مگر پاکستان نے پھر بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور دنیا کو بتایا کہ ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں۔ اس کے علاوہ 2018 میں جب پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تو ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ اپنے ملک میں جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کو آپ روکیں، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان کو لاس آتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو روپے ہے یہ سٹیبل نہیں ہو سکتا اور ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے، اور جس وجہ سے پاکستان میں انفلیشن کافی زیادہ بڑھتی ہے۔ پاکستان نے اگر اپنی پالیسی پر غور نہ کیا تو پاکستان ان فیوچر کافی زیادہ لاس اٹھا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ہر سیکٹر میں کافی زیادہ کرپشن ہے۔ اس کو روکنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو اور ہماری ہر بندے کو اس پہ کام کرنا چاہیے، جس وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے وہ پالیسی بنائے جس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو اور ملک میں خوشحالی آئے۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔